اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلیکم بالتناسع فی ذالک حسن التعاون علی۔ نہج البلاغہ کی شرح خطبہ نمبر 216 دوسرا درس ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تم سب پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی نصیحت کرو اور ان کو انجام دینے میں بہترین طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ تعاون کی تعریف یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا نیک کام کو انجام دینے میں، یہ تعاون کی تعریف ہے۔ بس جس معاشرے میں نیکی کو انجام دینے، حقوق کو ادا کرنے کی نصیحت کی جائے اور حقوق یا نیکی کو انجام دینے میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، وہ معاشرہ اسلام کو عالمی بناتا ہے کہ سورہ عصر نے کہا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ مومنین کا معاشرہ، عمل صالح انجام دینے کا معاشرہ وہ ہے جس میں حق کی نصیحت کی جاتی ہے، حق کے حوالے سے تعاون کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کو انجام دینے میں، تقوی کو انجام دینے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم سورہ حمد میں کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دوسری دفعہ قرآن نے کہا کہ تعاونوا، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کو انجام دینے میں، تقوی کو۔ یہ کبھی خدا سے جو مدد لیتے ہیں اس کے مقابلے میں نہیں، بلکہ ہم وسیلوں کے محتاج ہیں، ہم وسیلوں کے محتاج ہیں۔ بس ایاک نعبد یہ عبادتی مسائل میں ہے، اور تعاونوا علی البر والتقوی اجتماعی مسائل میں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ فلیس احد، بس کوئی بھی ایسا نہیں جو کاملاً خدا کا حق ادا کر سکے، معرفت میں بھی، عبادت میں بھی۔ اگرچہ خدا کی رضا کی خاطر شدت سے راہ حق میں چلے، خدا کے حقوق واجب بندوں پر جو ہیں وہ خلوص کے ساتھ اس میں کوشاں رہے، لوگوں کے حقوق ادا کرے جو خدا نے واجب کیے ہیں، حق قائم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی مکمل طور پہ حق خدا انجام دے سکے۔ کیونکہ خدا کی ذات کی معرفت تو حاصل ہو نہیں سکتی، اور اس کی کامل معرفت جو اسماء الحسنی کی سیر ہے وہ بھی کامل طور پہ انسان طے نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا سفر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ امام علی نے کہا کہ زاد راہ بڑا کم ہے، سفر بڑا طولانی ہے۔ یہ طولانی سفر اسماء الحسنی کی سیر کا ہے۔ اگرچہ یہ حضرات اعلیٰ مقام تک پہنچے، اعلیٰ اس سفر میں اعلیٰ راستے تک پہنچیں، اعلیٰ منزل تک پہنچیں، بس انسان ایک کامل کہتا ہے ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے خدا تیری معرفت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس مقام عمل میں بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ معصوم کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی جتنی نعمتیں ہیں انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، بس یہ کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اگرچہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے تاکہ استغفار کریں، لیکن یہ استغفار ضروری تھا کہ مزید قرب حاصل ہو خداوند عالم کا، مزید توجہ حاصل ہو خداوند عالم۔ لیس امرؤ وان عظمت فی الحق منزلتہ، کوئی بھی نہیں ایسا کہ اگرچہ حق میں اس کی منزلت عظیم ہو، حق تک وہ عظیم طور پہ لوگوں کی نسبت پہنچا ہو، دین میں اس کی فضیلت اور مقدس زیادہ ہو، دوسروں کی مدد سے بے نیاز ہو، لیکن پھر بھی وہ اسے کوئی بہانہ نہیں ہے، اسے کوئی خدا بہانہ نہیں دیتا کہ تم دوسروں کے حقوق ادا نہ کرو، جتنا بھی عظیم ہو، فضیلت زیادہ ہو جس کی۔ بس امام فرما رہے ہیں کہ معاشرے میں دو قسموں کے افراد ہیں، قوی افراد، ضعیف افراد، دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ بس کوئی قوی فرد یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں حق نہیں ادا کروں گا کیونکہ میں دوسروں سے افضل ہوں۔ کوئی ضعیف فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیونکہ ضعیف تھا اس وجہ سے دوسروں کا حق ادا نہیں کر پایا۔ نہیں، دونوں سے سوال ہوگا، دونوں ہی جواب دہ ہیں، دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ بس امام فرما رہے ہیں کہ ولیس امرؤ، کوئی ایسا شخص نہیں اگرچہ منزلت میں وہ اعلیٰ مقام تک ہو، اس سے بھی کوئی حق نہیں کہ وہ کہے کہ میں دوسروں کے حقوق نہیں ادا کروں گا۔ مشکل یہودیوں کی یہ تھی، یہودی خود کو جنتی سمجھتے تھے،
یہودی خود کو خدا کا معاذ اللہ بیٹا دوست سمجھتے تھے. پھر کہتے تھے کہ ہمارے دوسروں پر حقوق ہیں لیکن دوسروں کے ہم پر حقوق نہیں ہیں. تبھی کوئی اگر امانت رکھتا تھا ان کے پاس کوئی چیز تو وہ واپس نہیں لوٹاتے تھے. بس یہ مشکل آئی. یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم نے خدا کو جواب دہ ہونا ہے. بس امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر احمق شخص حکمت آمیز بات کہے تو اس سے لے لو، اور اگر کوئی عالم غلط بات کہے تو اس سے نہ لو. بس ضروری ہے کہ ہمارے اوپر دوسروں کے حقوق ہے اور ہمارے دوسروں پہ حقوق ہیں وہ ادا کریں. یہ خطبہ نمبر 216 اہم ترین خطبہ ہے. اس میں امام سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ